نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون عن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ستكون فتنة قلت وما المخرج منها يا رسول الله قال هو كلام الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أذله الله وهو الذي لا تلتبس به الألسنة ولا تزيغ به الأهواء ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه وهو الذي لم تنته الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عن علي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إن نزل بنا أمر ليس فيه بيان أمر ولا نهي فما تأمرنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاورون الفقهاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیور مسلمان نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہماری آج کی کانفرنس کا عنوان ہے محفل حمد و نعت و سیرت شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و نعت کے حوالے سے آپ کلام سماعت فرما رہے تھے۔ میں حمد و نعت کے حوالے سے ایک بات عرض کروں گا، آپ حضرات اس نقطے کو حل فرمائیں یا حل شدہ نقطے کو سماعت فرمائیں۔ اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے احمد اور حضور کا ایک نام ہے محمد۔ احمد کہتے ہیں جو تعریف کرنے والا ہو، اور محمد کہتے ہیں جس کی حمد بیان کی جائے۔
جب آپ خطیب سے سٹیج پر سنتے ہیں تو خطیب دو لفظ کہتا ہے ایک حمد ہے اور ایک نعت ہے۔ حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا اور نعت کہتے ہیں پیغمبر کی تعریف کرنا۔ تو جس کی حمد کی جائے وہ محمد ہوگا نا، تو جب حمد اللہ کی کرتے ہیں تو محمد اللہ ہوگا یا رسول ہوگا؟ نہیں سمجھے؟ ہم کہتے ہیں جس کی حمد کریں، حمد کہتے ہیں اللہ کی اور نعت بیان کرتے ہیں رسول کی، تو جس کی حمد بیان کیجئے اس کو کیا کہتے ہیں؟ تو ہم تو کہتے ہیں محمد۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر کے دو نام ہیں، ایک نام ہے احمد اور ایک نام احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف۔ تو جب حمد اللہ کی جاتی ہے تو پھر اللہ کو محمد ہونا چاہیے تھا، نبی محمد کیسے بنا؟ اللہ کرے یہ نقطہ آپ کے ذہن میں آئے۔ آپ قرآن کریم شروع کرتے ہیں تو پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ حمد کس کے لیے؟ حمد اللہ کے لیے۔ تو پھر محمد کیوں ہے؟ تو جس کی حمد بیان کرے وہ محمد ہوتا ہے نا۔ تو قانون کا تقاضا یہ تھا کہ محمد اللہ کو کہتے ہیں، نہ کہ اللہ کے نبی کو۔ ہم کہتے ہیں حضور کے دو نام ہیں، ایک نبی کا نام احمد ہے، ایک نبی کا نام محمد ہے۔ احمد کہتے ہیں تعریف کرنے والا، محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے۔ تو سوال یہ ہے جب حمد اللہ کی بیان کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا نام محمد ہونا چاہیے تھا، ہم نے خاتم الانبیاء کا نام محمد کیوں رکھا؟ اگر کوئی سوال کر گزرے تو جواب ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اصل بات ہے الحمدللہ رب العالمین، حمد اللہ کی جاتی ہے، لیکن حمد کرتا کون ہے؟ حمد میں بھی کرتا ہوں، حمد آپ بھی کرتے ہیں، حمد ملائکہ بھی کرتے ہیں، حمد جن بھی کرتے ہیں۔ حمد کرنے والے تو اللہ کے پیغمبر کی ذات ہیں، لیکن اللہ کے پیغمبر نے حمد اتنی کی ہے، خود سراپا حمد بنے، خود محمد بنے ہیں۔ آپ حضرات علماء تھوڑی سی بات سنتے ہیں، آپ کہتے ہیں زید عادل، عدل تو زید نہیں ہے، زید تو عادل ہے نا۔ عدل کیسے بنا؟ زید نے اتنا عدل کیا کہ خود عدل بنا۔ حمد اللہ کے پیغمبر نے اتنی بیان کی ہے، اس حمد بیان کرنے کے صدقے میں خود محمد بنے ہیں۔ جیسے شاعر کہتے ہیں نا ما ام مدحت مقالتم ما ام مدحت محمدم بمقالتی ولکن مدحت بمقالتی بمحمدی۔ میں نے اپنے مقالے سے محمد کی تعریف نہیں کی، میں نے جس مقالے سے محمد کی تعریف کی در حقیقت وہ میرا مقالہ محمود بنا ہے حضور کی حمد کے صدقے میں۔ اللہ کے پیغمبر نے اللہ کی حمد بیان کی، کائنات میں سب سے زیادہ حمد بیان کی۔ اتنی حمد اللہ کے پیغمبر نے بیان کی کہ ان کا اپنا نام محمد پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں یہ بات کہتا ہوں، یہ دقیق سا نقطہ اگر ذہن میں آئے، بس اوقات باتیں دقیق ہوتی ہیں مگر دماغ میں اترتی نہیں ہے۔ اگر دقیق بات اتر میں آ جائے تو نقطے حل ہوتے ہیں۔ جس طرح آج ہمارے زور کے بعد علماء کنونشن تھا، میں نے علماء کے سامنے گزارش کی، ہمارے عموماً ایک مسئلہ اس وقت زیر بحث آتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں جی میں مکہ میں گیا، میں مدینہ منورہ میں گیا، میں نے مکہ میں جا کر امام کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے رفع یدین کر رہا تھا، میں نے امام مدینہ کو دیکھا وہ نماز میں رفع یدین کر رہا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب میں کہتا ہوں رفع یدین کرنا چاہیے، آپ کہتے ہیں تو انہیں غلط کہا۔ جب امام کعبہ کو دیکھے آپ کہتے ہیں ٹھیک کہا۔ کبھی کبھی ہمارے علماء سے سوال کیا جائے اگر امام کعبہ رفع یدین کرے تو ٹھیک ہے، اگر اہل حدیث رفع یدین کرے تو غلط ہے، یہ تم نے نیا اصول کہاں سے نکال دیا؟ اگر ان کا ٹھیک ہے تو ان کا بھی ٹھیک ہے، اگر امام کعبہ آمین جہرن کرے تو ٹھیک ہے، اگر یہ کہے تو غلط ہے، اگر جہرن ٹھیک ہے تو دونوں کے ٹھیک ہونا۔ یہ عموماً سوال کیا جاتا ہے، میں ایک علمی سا نقطہ عرض کرنے لگا ہوں، آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اصل ہم جو بات کہتے ہیں اس بات کو لوگ سمجھ نہیں پائے، اگر اس بات کو سمجھ لیا جائے اہل حدیث اور دیوبندی کا اختلاف مٹ سکتا ہے۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اختلاف کو مٹایا جا سکتا ہے اگر جانتداری اور اصول کے ساتھ آدمی بات کرے۔ وہ اصول کی بات کیسے؟ ایک اصول ذہن نشین فرما لیں، اللہ کے پیغمبر ایک مسئلہ بیان فرماتے ہیں اور اس مسئلے پہ پیغمبر کی ایک حدیث ہوتی ہے، اس مسئلے پر پیغمبر